بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مدینہ سے مکہ کا سفر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، جانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، جانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے آنے کا ارادہ کیا۔ امام حسین ایک دن ذکر اذکار میں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد تھا، جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آج رات میرے غریب خانہ پر تشریف لائے، علیحدگی میں ایک کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسۂ رسول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تنہا ہی حاکم مدینہ کی قیامگاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنوں محبت اہل بیت تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم آپ کو مسند شاہی پر بیٹھایا اور آپ خود دست بستہ سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادہ کونین نے فرمایا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور چہرہ اقدس پر ضلالت رسک کرنے لگی، اور پھر ساتھ ہی نان مصطفیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی، اور پھر کربلا کا وہ خونی منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ کے لخت جگر نے فرمایا کہ میں حسین اور یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوسہ گائے رسول سے آج یزید ولید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو شب روز بارگاہ ایزدی میں جھکا رہتا ہے، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے، دین کے حدوں کو توڑنے والے یزید کی راستہ نہیں کھول سکتا، بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر خوف دلا کر بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ناموس رسالت اور عزت اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسۂ رسول کو یزید کی بیعت کے لیے پھر یا قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، اور مجھے معزول ہونا تو منظور ہے، لیکن حضرت حسین کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں۔ اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی جبکہ شعبان المعظم 60 ہجری کی 4 تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا، اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، اور ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنے والا ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا، اور یہ رات امام حسین کی بیمار بیٹی بی بی سغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات اس کی آنکھوں سے ویر اکبر اور اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ امام عرش مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں ہمیں پھر مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہیں، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہو کہ نہیں، معلوم نہیں کہ نان مصطفیٰ علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت پھر نصیب ہو کہ نہیں، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لے، اس کے در و دیوار کو چوم لے، اور نان پاک کے روضہ انوار پر حاضری دے آئیں، اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری سلام کر آئیں۔
سیدہ عالم اٹھی، سر پر چادر تطہیر اوڑھی، اپنے دونوں بچوں اور محمد کو ساتھ لیا اور اپنے ماں جائے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ شہزادہ کونین عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے ہوئے حبیب کی طرف چلا۔ نبی کے روضے پر جا کر امام حسین رونے لگے اور فرمایا، نانا جان، آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی دیواروں کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے اور گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں۔ شریعت کی ایک باغی کی اطاعت کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، مگر میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کی آبرو بچانے کا عہد کر چکا ہوں۔ نانا جان اٹھو، اپنے حسین کو گلے لگاؤ، مجھے حوصلہ دو تاکہ راہ حق سے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ نانا جان، میری مظلوم بچی سغرا بیمار ہے، اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی میں چلائے نہ، اس کا خیال رکھنا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے اور پھر آواز آئی کہ میرے پیارے حسین، جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ، مگر بیٹا حسین یاد رکھنا، تیروں کی بارش بھی ہوگی، نیزوں کا مہ بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکے گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، لیکن حسین تمہارے پاؤں میں لرزش نہ آئے، تمہارے عزم و استقبال میں فرق نہ آئے اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ اب جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانے پاک کے اس صدائے حق سے مظلوم کربلا کو تسکین ہو گئی۔ بی بی زینب نے روضہ کی دیواروں کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے ملی، تاکہ تنہائی و غریب الوطنی میں جب کبھی بھی جی گھبرائے تو اس چادر کے دامن سے نانے پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کریں۔ پھر امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو۔ سیدہ زینب امام پاک کے ارشاد کی تعمیل کرنے ہی والی تھی کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آقا حسین اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور سلام کرنے جا رہا ہوں۔ جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا، جس ماں کی آغوش میرے لیے راحت دل و جان تھی، جس ماں کا دامن میرے لیے دامن رحمت تھا اور جس ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر سلایا، تربت پر آخری سلام کرنے جا رہا ہوں۔ بہن نے عرض کیا، بھائی میں بھی چلوں گی۔ پھر دونوں بھائی بہن رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کے قبر پر پہنچے۔ حضرت امام حسین نے تربت پاک پر اپنا منہ رکھ دیا اور عرض کی، اماں جان، آپ کا بیٹا حسین آخری سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہے۔ آج حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ظالم لوگ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کی قبر چھوٹ رہی ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اماں جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو بخش دو۔ تہہ خاک سے آواز آئی، میرا بیٹا حسین، جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کربلا کے حق و باطل کے خونی معرکے میں جب تم زخمی ہو کر گھوڑے سے گرو گے تو میری جھولی کھلی ہوگی۔ گھر آ کر سیدہ زینب نے رخت سفر باندھنے لگ گئی اور پھر سیدہ زینب نے سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھری باندھی۔ اس گٹھری میں 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، جو کی چند روٹیاں تھیں، کھجور کا ایک مسلہ تھا، ماں فاطمہ کی ایک چادر تھی، بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پٹکا تھا، باپ علی کی ایک تلوار تھی اور نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک دستار تھی۔ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین کا مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لادا جا چکا تھا، قذابے تیار ہو چکے تھے، ناموس رسالت کی پردہ دار بیویاں شکستہ سی اماری پر سوار ہو چکی تھی اور شہزادے علی اکبر اونٹ کی مہار پکڑ چکے تھے۔ مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس اور نورانی قافلے کو دیکھا تو ایک قیامت آ گئی۔ مدینہ کے مردوں عورتوں کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں اور بچوں نے حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لیے، راستہ روکا گیا، درخواستیں کی گئی اور واسطے دیے گئے، مگر چونکہ نواسائے رسول کا فیصلہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا اور دل مضبوط تھا، اس لیے نہ ہی مردوں کی منتیں کام آئیں اور نہ ہی عورتوں کے واسطے۔
نہ ہی بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئی۔ فاطمہ کے لال کی بیٹی سغرا کو علیحدہ ہونے کا اس وقت پتہ چلا جب امام پاک نے اپنی بیمار بیٹی کو کلاوے میں لا کر روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، بیٹی تم بیمار ہو اس لیے مدینہ میں ہی رہو۔ باپ کی زبان سے یہ سن کر سغرا بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پھوپھی زینب کے دامن سے لپٹ گئی، کبھی ابا حسین کے پاؤں پکڑتی اور کبھی قاسم اور عباس کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ قافلے والوں مجھ بیمار کو بھی خدا کے لیے ساتھ لے چلو۔ وہ ماں کے دامن سے لپٹ کر روئی، باپ کے قدموں میں گر کر چلائی اور بھائی کے پاؤں پکڑ کر چیخی، مگر اس کا رونا کام نہ آیا۔ بیٹی سغرا کی فریاد سن کر امام پاک کا جی بھر آیا، آنسو رک نہ سکے اور دل قابو میں نہ رہا۔ بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی حوصلہ رکھو اور صبر کرو، گھبراؤ نہیں، تم خدا کے حوالے اور نان مصطفیٰ کے سپرد۔ اور پھر فرمایا، بیٹی منزل دور ہے اور راستہ دشوار ہے، گرمی سخت ہے اور تمہیں بخار ہے، اس لیے تم یہیں رہو، 1 ماہ کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا۔ اور پھر 28 رجب کو یہ مقدس قافلہ آہستہ آہستہ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیچھے رہ گئی امام حسین کی 8 سال کی بیمار بیٹی فاطمہ سغرا۔